व्यूअर्स, अहले हदीस मोहम्मद इब्न वहाब और शाह वलीउल्लाह देलवी दोनों से मुतासिर नजर आते हैं। वहाबी और अहले हदीस दोनों अपने आप को गैर मुकल्लद कहते हैं। मतलब इन लोगों का दावा है कि ये किसी सुन्नी इमाम के पैरोकार नहीं। अल्लाह एक, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, आखिरी किताब कुरान एक, दीन एक। तो इस्लाम तकसीम कब और कैसे हुआ? जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा था तो मुसलमानों में तब तक कोई फ़िरका मौजूद नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हुए और मुसलमान दो ग्रोह में तकसीम हो गए। एक ग्रोह हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा देखना चाहते थे, जो आज सुन्नी के नाम से जाना जाते हैं, और एक ग्रोह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा देखना चाहते थे, जो आज शिया के नाम से मशहूर है। अगर देखा जाए तो आज के दौर में ये दो बड़े फ़िरक़े या इस्लाम के और छोटे छोटे फ़िरक़े इख्तिलाफ़ात की सबब बनी है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम में फ़िरक़वारियत, इस्लाम कैसे तकसीम हुआ। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ ताहिर चश्मिश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल चश्मिश रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम इस्लाम की एक फैमिली ट्री या इसकी तमाम शाखों की बात करेंगे। इस्लाम जो शुरुआत में सिर्फ एक अकीदे पे कायम हुआ था, आज कई छोटे छोटे फिरकों में तकसीम हो चुका है। चुनाचे इस वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि इस्लाम सुन्नी और शिया मकतब फ़िक्र में कैसे तकसीम हुआ और इस तकसीम की असल वजह क्या थी। सुन्नी मकतब फ़िक्र मज़ीद छोटे फ़िरकों यानी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और वहाबियत में कैसे तकसीम हुआ, और शिया मकतब फ़िक्र का वो कौन सा फ़िरका है जो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली को अपना खुदा मानता है। व्यूअर्स, मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, इस्लामी रवायात के मुताबिक इस्लाम की शुरुआत इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, और इस्लाम अपनी मौजूदा शक्ल में उस वक्त आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मुसलमानों में मौजूद रहे तो इनमें किसी किस्म का कोई फ़िरका पैदा ना हुआ, लेकिन सन 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मामलात काफ़ी ख़राब होने लगे। सबसे पहला इख्तलाफ तो ये था कि अब मुसलमानों का लीडर या खलीफा कौन होगा। मुसलमानों के एक ग्रुप ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा मुंतखब कर लिया। ताहम मुसलमानों का एक दूसरा ग्रुप हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा के तौर पे देखना चाहता था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न और दामाद भी थे। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा मानने वाले सुन्नी कहलाए, जबकि शिया मकतब फ़िक्र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन और पहला खलीफा मानते हैं। इन दोनों के अलावा एक तीसरा फ़िरका मुसलमानों के पहले फितने के दौरान वजूद में आया, जिन्हें खारजी कहा जाता था। इन्होंने शिया और सुन्नी दोनों से अलहदगी इख्तियार कर ली और इन दोनों फ़िरकों के पैरोकारों को काफिर डिक्लेयर कर दिया। तो व्यूअर्स, चले पहले सुन्नी मकतब फ़िक्र और इसकी मजीद शाखों की बात करते हैं। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में तकरीबन 85% मुसलमान सुन्नी मकतब फ़िक्र के पैरोकार हैं। व्यूअर्स, सुन्नी लफ्ज़ सुन्ना से निकला है, जिसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम असहाब की तालीमात पे अमल करना है। सुन्नी मकतब फ़िक्र के 4 बड़े इमाम हैं, जिनके नाम इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इन चारों इमामों से सुन्नियों के 4 फ़िकी मज़ाहिब वजूद में आए, जैसा कि इमाम अबू हनीफा से हनफी, इमाम मालिक से मालिकी, इमाम शाफी से शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल से हम्बली फ़िक़ वजूद में आया। इनमें अगर इमाम अबू हनीफा की बात की जाए तो आप सन 80 हिजरी में कूफा इराक़ में पैदा हुए।
اور نسب کے حساب سے آپ ایرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جوان ہونے پر آپ عرب میں حجاز کے علاقے میں آ گئے، جہاں انہوں نے مکہ اور مدینہ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے کل 4000 اساتذہ بتائے جاتے ہیں، جن میں 7 اصحاب کرام، 93 تابعین اور باقی تبع تابعین شامل ہیں۔ ویورز، چونکہ آپ اہل بیت کو ہر طرح سے سپورٹ کیا کرتے تو عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں قید میں ڈال دیا اور اسی قید میں ان کا انتقال ہوا۔ موجودہ دور میں حنفی فقہ کے ماننے والے زیادہ تر انڈیا، پاکستان، ترکی اور کچھ عرب علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سنیوں کے دوسرے امام مالک 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک یمنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سن 2 ہجری میں آپ کے دادا نے اسلام قبول کیا۔ امام مالک کو اپنے دور کا حدیث کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں مدینہ کا امام بھی کہا جاتا تھا۔ جہاں تک ان کے اساتذہ کی بات ہے تو ان میں امام ابو حنیفہ اور امام جعفر الصادق سر فہرست ہیں۔ موجودہ دور میں مالکی مکتب فکر کے پیروکار زیادہ تر افریقہ اور پرانے وقتوں میں مسلم اسپین میں پائے جاتے تھے۔ سنیوں کے تیسرے امام شافعی فلسطین میں غازہ یا اشکلون کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے بنو مطلب قبیلے سے تھا، یعنی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ تھا۔ چونکہ وہ اہل بیت کے مددگار تھے تو انہیں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے کئی دفعہ جیل میں ڈالا اور ان پر کئی مظالم ڈھائے۔ شافی مکتب فکر کے لوگ آج زیادہ تر حجاز، مصر، یمن اور کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، اگر سنیوں کے چوتھے امام احمد بن حنبل کی بات کی جائے تو آپ بصرہ، عراق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت بغداد میں گزارا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایک کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، جو تقریباً 40,000 صحیح احادیث کا مرکب ہے۔ ویورز، حنبلی فقہ کے ماننے والے عرب اور سب سے بڑھ کے سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ ان 4 فرقوں کے علاوہ سنی مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا۔ اس فرقے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ ویورز، سنی مسلمانوں کے ان 4 فرقوں سے مختلف مکتب فکر کی پہچان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جنوبی ایشیا میں مساجد کے نام بھی ان 4 فرقوں کے نام سے رکھے جاتے ہیں اور لوگ انہی مساجد میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے اپنے فقہ کی ہو۔ لیکن اس کے برعکس مغربی ممالک میں کسی بھی فقہ کی مسجد میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد مسلمان یہ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان حقیقی اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور بہت سی نئی چیزیں اسلام میں شامل کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام پہ واپس لانے کے لیے کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان میں سب سے پہلی تحریک برصغیر سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اٹھی۔ انہوں نے 4 اماموں کے ماننے والوں میں اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی اور قرآن و سنت کو خود سمجھنے اور سیکھنے پہ زور دیا۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ قرآن کا عربی سے اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ اس خطے کے لوگ خود قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی نے سن 1867 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا۔ ویورز، دیوبندی بنیادی طور پہ حنفی مکتب فکر سے وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کا تسلسل مانتے ہیں۔ یہ لوگ بزرگوں کے مزاروں پہ جانا اور عرس وغیرہ کی رسومات کو ایک طرح کا شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے مخالفین میں سب سے بڑے مخالف امام احمد رضا خان بریلوی تھے، جو بریلوی مکتب فکر کے بانی مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ کی تحریک کے حامی تھے اور ان کا تعلق بھی فقہ حنفی سے تھا۔ لیکن دیوبندیوں کے برعکس یہ لوگ صوفیزم یعنی بزرگوں اور ان کے مزارات کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ برصغیر کی طرح عربوں میں بھی اسلام کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے سلفی تحریک کا جنم ہوا۔ اور ویور، سلفی تحریک سعودی عرب میں محمد ابن وہاب کی قیادت میں بہت سرگرم رہی۔ محمد ابن وہاب کو سنی مسلمانوں کی ایک اور شاخ وہابیت کا جد امجد مانا جاتا ہے اور ان کے پیروکار سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔
لیکن وہابی خود کو وہابی کہنا پسند نہیں کرتے بلکہ خود کو سلفی کہتے ہیں۔ برِ صغیر میں ان لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ویورز، اہل حدیث محمد ابن وہاب اور شاہ ولی اللہ دہلوی دونوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہابی اور اہل حدیث دونوں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، مطلب ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی سنی امام کے پیروکار نہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگ حنبلی مکتب فکر سے جڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ میلاد، عرس اور دوسری صوفی رسومات کے بھی سخت خلاف ہیں۔ ویورز، تو چلیں اب ہم شیعہ مکتب فکر کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اہل تشیع سنیوں کے 4 اماموں کو نہیں مانتے، بلکہ شیعہ امام صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوتے ہیں۔ اہل تشیعوں کے بنیادی طور پہ 3 مکتب فکر ہیں، جن میں زیدی، اسماعیلی اور 12 امامی شامل ہیں۔ ان کے پہلے 4 اماموں تک یعنی حضرت امام علی، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین تک تو کوئی تقسیم نظر نہیں آتی۔ البتہ چوتھے امام زین العابدین کی وفات کے بعد شیعہ مکتب فکر کی پہلی تقسیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد اہل تشیعوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کے بیٹے محمد الباقر کو 5واں امام تسلیم کر لیا، لیکن امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے زید ابن علی امویوں کے خلاف ایک بغاوت میں شہید ہو چکے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے ایک دوسرے گروہ نے انہیں 5واں امام تسلیم کر لیا، جو اہل تشیعوں کی زیدیہ فرقے کی بنیاد تھی۔ اور جہاں تک موجودہ دور کی بات ہے تو زیدیہ فرقے کے لوگ آج زیادہ تر یمن میں پائے جاتے ہیں۔ اگر امام باقر کی بات کی جائے تو ان سے اہل تشیعوں کی 12 امامی شاخ چلتی ہے۔ ویورز، شیعہ مکتب فکر کی اگلی تقسیم امام باقر کے بیٹے امام جعفر الصادق پہ آ کے ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امام جعفر کی بدولت شیعہ اور سنی دونوں میں ایک مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے۔ وہ کچھ ایسے کہ امام جعفر الصادق کو سنیوں کے 2 بڑے اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا استاد مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر الصادق نے اپنے جعفری مکتب فکر کی بنیاد بھی رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر کو عباسی حکمران المنصور نے زہر دیا تھا۔ ان کی شہادت شیعہ مکتب فکر کی اسماعیلی فرقے کی بنیاد بنی۔ وہ کچھ ایسے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر